يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ہر قسم کی تعریف رب ذوالجلال والاکرام کے لیے، جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور اپنی ذات میں اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ درود و سلام ہو نبیوں کے سردار، سرور کائنات، خاتم النبیین والمرسلین، امام الحرمین والثقلین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر۔ برادران اسلام، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے عبادات میں اخلاص۔ دین اسلام میں اخلاص کی اہمیت بنیاد کی سی ہے۔ اخلاص کے بغیر اللہ کے پاس کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ایک سورت کا نام سورۃ الاخلاص ہے۔ اس سورت میں کیا بات بتائی گئی ہے؟ خالص توحید کی تعلیم دی گئی ہے اور شرک کی نفی کی گئی ہے۔ گویا توحید کا دوسرا نام اخلاص ہے، اور اللہ تعالی نے 18 نبیوں کے نام لے کر یہ بیان فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ شرک کرتے تو ہم ان کے تمام اعمال کو اکارت کر دیتے ہیں۔ تو گویا اخلاص کے بغیر، توحید کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اگر بہت سارے اعمال بھی ہم کر لیں تو وہ نیک اعمال بھی اکارت ہے، ضائع ہے۔ اور سورہ فاطر میں اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خطاب کرتے ہوئے فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ بھی شرک کرتے تو آپ کے بھی اعمال کو ضائع کر دیتے۔ اخلاص کی ضد شرک ہے۔ اخلاص کے معنی خالص کرنا۔ شرعی اصطلاح میں وہ نیک عمل جو اللہ کے لیے یا اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے وہ اخلاص ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر نیک عمل اسی وقت اللہ کے پاس قابل قبول ہوگا جو اللہ کے لیے کیا جائے، اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کی جائے۔ اب آپ پوچھیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ کہاں ایسی بات بتائی گئی ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی اور میری قربانی، اور میرا جینا میرا مرنا سب اللہ کے لیے۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بیان فرمایا ہے کہ اے نبی آپ مشرکین سے کہہ دیجئے جو وہ شرک کر رہے ہیں میں اس سے براءت کا اظہار کرتا ہوں، ہر طرح سے براءت کا اظہار کرتا ہوں، حتیٰ کہ یہ یاد رکھ لیں ان صلاتی و نسکی، بے شک میں نماز ہی پڑھتا ہوں تو اللہ کے لیے، میں قربانی کرتا ہوں تو اللہ کے لیے، ومحیایا، میں زندگی گزاروں گا تو اللہ ہی کے لیے، ومماتی، اور مروں گا بھی تو اللہ ہی کے لیے۔
یہ اعلان کر دیجیے۔ میرے عزیز بھائیوں، مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے ان صلاتی، بے شک میری نماز عبادت ہے، اور یہ عبادت بدنی ہے۔ تو مفسرین نے یہ لکھا ہے جتنی بھی بدنی عبادات ہیں سب اللہ کے لیے ہیں، یہ استدلال کیا ہے۔ وَنُسُكِ، اور میری قربانی، نسک کا لفظ حج اور عمرہ کے لیے بھی مستعمل ہے، اور قربانی کے لیے بھی۔ تو مفسرین نے اس سے یہ استدلال کیا ہے وَنُسُكِ، جتنے بھی مالی عبادات ہیں سب کے سب اللہ ہی کے لیے ہیں۔ مثال کے طور پر لوگ کہتے ہیں نذر و نیاز، ہم اللہ کے نام پہ بکرا کاٹ کے ہم ذبح کر رہے ہیں، ہم عبد القادر جیلانی کے نام پہ نہیں کاٹ رہے۔ میرے عزیز بھائیوں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، جہاں بدنی عبادت ہے، جہاں مالی عبادت ہے، لِرَبِّكَ، رب کے لیے ہونے چاہیے، لیکن نظر بھی عبادت ہے، نیاز بھی عبادت ہے، اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ آپ کا مقصود اگر جو ہے عبد القادر جیلانی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر آپ ذبح کرتے ہیں تو وہ حرام ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے نیت غیر اللہ کی کی، آپ نے پڑھا بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائیوں، کوئی چیز مثلا غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرنا حرام ہے، اللہ کا نام لے وہ حلال نہیں ہوتی ہے۔ ایسے ہی جیسے کوئی اپنی بہن سے نکاح کر لے، اپنی ماں سے نکاح کرے، میں خطبہ نکاح پڑھ لیا تو کیا ہو جائے گا؟ خطبہ نکاح کے پڑھنے سے، ایجاب و قبول سے یہ حرام چیز حلال نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے غیر اللہ کا نام زد کردہ، اللہ کا نام لے کر ذبح کرے وہ حلال نہیں ہے۔ یہ ایک ہے تعلیم اخلاص کی، اور اخلاص کی ضد شرک ہے، شرک سے بچنا چاہیے۔ شرک کرنے سے اخلاص ختم ہو جاتا ہے، جب اخلاص ختم ہو جاتا ہے تو وہ عمل اکارت ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جتنے بھی نیک اعمال ہیں، اگر اس کے اندر چاہے وہ شرک اکبر یا شرک اصغر پایا جائے، وہ تمام اعمال اکارت ہو جاتے ہیں۔ حدیث بڑی ہے، وقت بالکل مختصر ہے، صرف 5 منٹ بچ گیا ہے، تو اب میں صرف اس حدیث کا خلاصہ کہہ دینا چاہتا ہوں، چونکہ وقت جو دیا گیا ہے بہت کم وقت دیا گیا ہے، 5 منٹ میں اپنی بات کو ختم کرنی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس حدیث میں اس بات کا ذکر ہے کہ شہید، خاری اور مالدار آدمی تینوں کا حساب لیا جائے گا اور ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے شہید آدمی کہاں جائے گا؟ سیدھے آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے شہادت کا درجہ سب سے بڑا درجہ ہے، اس کا مقام تو جنت میں اعلیٰ مقام ہے، اسے کسی کو انکار نہیں ہے۔ لیکن وہ شہید جو دکھاوے کے لیے لڑا، شہید ہو گیا، دیکھیے اب اتنا نیک عمل، مبارک عمل، سبحان اللہ، کتنا بڑا مقام تھا، اس کے اندر اگر ریا آ گئی، شرک اصغر بھی اگر آ گیا تو وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ نمبر 2، قاری قرآن، قرآن کو پڑھنے والا، قرآن کے پڑھنے پر، ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ لیکن اتنا بڑا قاری قرآن پڑھتا رہا لیکن اس کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، بڑی عجیب بات ہے، کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ اتنا بڑا ثواب کما کر کیوں جہنم میں جا رہا ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ اس نے یہ عمل دکھانے کے لیے کیا،
تو وہ دکھاوے کا عمل اس کو جہنم میں لے جائے گا۔ اخلاص کی ضد شرک ہے جو اس کے اچھے عمل کو بھی اکارت کر دیتی ہے۔ نمبر 3، مالدار آدمی جو دولت کو خرچ کرتا ہے، اتنی بڑی سخاوت جس کے سخاوت پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارتیں دی، ایسا آدمی سخاوت کرتا جائے لیکن جنت تو اس کا یقینی ہے، لیکن اگر وہ دکھاوے کے لیے کرے گا تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم کو ہر عمل اخلاص نیت کے ساتھ کرنا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، شہرت نہیں ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کا شبہ یا ریا آ جائے تو پھر وہ عمل آپ کا اکارت ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اتنے اچھے اچھے عمل اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے اکارت ہو جاتے ہیں۔ آئیے، جہاں اخلاص نہ ہونے سے اعمال اکارت ہوتے ہیں، وہیں اخلاص کی وجہ سے بڑے بڑے اچھے کام ہمارے بن بھی جاتے ہیں۔ ایک حدیث صحیح بخاری کی، وہ بھی حدیث بہت بڑی ہے، صرف مفہوم بول دینا چاہتا ہوں۔ مفہوم یہ ہے، 3 آدمی غار میں جا رہے تھے، بارش ہو گئی، غار میں پناہ لے لیے، تو کیا ہوا؟ غار کا منہ بند ہو گیا، غار کا منہ بند ہو گیا۔ تینوں نے سوچ لیا کہ اب کیا کیا جائے؟ تینوں نے یہ سوچا ہم ایسے اعمال کو یاد کریں جو اخلاص نیت کے ساتھ کیا تھا، اس عمل کے وسیلے سے اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالی ہماری اس مصیبت کو ہٹا دے گا۔ اس میں سے ایک شخص وہ تھا جس نے ایک آدمی کو ایک فرق جو 3 سا چاول کے مزدوری پر مزدور کو رکھ لیا تھا، غصے میں وہ چلا گیا، مزدوری نہیں لیا، وہ چاول کو کھیت میں بویا، کھیت میں بونے پر بہت سارا اناج آ گیا، پھر اس اناج سے بہت سارے بیل گائے بکریاں خرید لیا۔ ایک دن وہ مزدوری پوچھنے کے لیے آیا تو جتنا بھی یہ سامنے کھڑا ہوا تھا، بیل گائے بکریاں، یہ سب تیری ہیں، لے جاؤ۔ اس نے کہا کیا تم مذاق کر رہے ہو؟ نہیں، یہ آپ کا ہے۔ نہیں، میں تو صرف ایک فرق 3 سا چاول اس پہ مزدوری کرتا تھا، اتنی بڑی دولت کہاں سے آئی؟ کہا نہیں، یہ آپ کا ہے، جو 3 سا یعنی چاول کے بیس پہ آپ کام کر رہے تھے، اس کو کھیت میں بویا، اس سے جو فصل آئی اس سے میں خرید لیا، یہ آپ کا، یہ مال لے جاؤ۔ اس نے دعا کی، اے اللہ، میں نے یہ عمل تیرے ڈر سے کیا، آج میں اگر جو ہے وہ 3 فرق دے دیتا، ایک فرق 3 سا کا ہوتا ہے، ایک فرق دے دیتا تو کون پوچھتا تھا، لیکن اے اللہ تجھ سے ڈرتے ہوئے میں نے یہ پورا سب دے دیا۔ اس عمل کے وسیلے سے اس غار پہ جو چٹان لگی ہے اس کو ہٹا دے، تھوڑی ہٹ گئی۔ سبحان اللہ، اخلاص عمل کی وجہ سے اتنی بڑی مصیبت ٹل جاتی ہے۔ میرے عزیز بھائیو، کیا سمجھتے ہیں؟ اور آج کیا کرتے ہیں لوگوں سے پیسہ اینٹتے ہیں، جمع کرتے ہیں، کاروبار شروع کرتے ہیں، لاس ہو گیا، دینا بھی جو ہے کیا بھول جاتے ہیں۔ یہ دیکھیے، ایک طرف وہ نیک لوگ تھے، ایک طرف ہماری یہ سیاہ کاریاں جس کی وجہ سے آئے دن یہ مصیبت ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کی پناہ ایسے لوگوں سے۔ دوسرا وہ آدمی جو اپنے والدین کو جو کیا ہے دودھ پلایا کرتا تھا، رات دیر ہو گئی، صبح تک جاگتا رہا، جیسے اٹھے ان کو پہلے پلایا، بیوی بچوں کو بعد میں پلایا۔ اس نے دعا کی، اللہ یہ نیک عمل تجھے پسند ہے تو اس وسیلے سے اس چٹان کے غار کو یعنی اس غار کے چٹان کو تھوڑا ہٹا دے، تو وہ جو ہے کہ تھوڑا ہٹ گئی۔ تیسرا وہ آدمی جو اپنی چچا زاد بہن جو بڑی خوبصورت تھی، جس پہ میں پوری طرح حاوی ہو چکا تھا، لیکن اس نے کہا اللہ سے ڈر، میں ہٹ گیا، اللہ سے ڈرا۔ 100 اشرفیاں بھی میں نے اس کو اس پر دے دی تھی، آمدہ بھی کر لیا تھا، اور 100 اشرفیوں کو بھی میں نے اس کو معاف کر دیا، تیرے لے لے، اور یہ عمل سے ہی باز آ گیا۔ تو تینوں شخصوں نے اپنے وہ اعمال جو خالصتاً اللہ کے لیے کیے، اللہ سے دعائیں کی، اور جو کیا ہے جو غار میں پناہ لیے تھے، چٹان آ کر جو ہے راستہ بند کر دی تھی، وہ ہٹ گئے پوری طرح۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اخلاص سے بڑے بڑے فائدے ہوتے ہیں، اتنے بڑے فائدے۔ اس اخلاص کی بنیاد پر
دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہم سب کو چاہیے کہ اخلاص کے تحت ہمیں کام کریں۔ اس سلسلے میں بہت ساری احادیث، واقعات سب کچھ موجود تھے، صرف وقت اجازت نہیں دیتا ہے۔ خلاصہ کلام کے طور پر نصیحتاً میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کو چاہیے کہ جو بھی ہم دین کا کام نیک عمل سمجھ کر کر رہے ہیں، ہم اس کو اللہ کے لیے کریں، حتیٰ کہ مسجد بھی بنائیں۔ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ ایک مالدار صاحب تھے، ان سے چندے کی تعاون کی اپیل کی گئی۔ انہوں نے کہا اچھا مسجد بنا لو، پوری طرح بنا لی، پہلے آر بناؤ، تو آر بنائے، آخر کا جو کام بچ جائے کون سا ہے؟ وہ مینار کا، وہ میں لگاؤں گا۔ لوگ بولیں گے مینار کون بنائے؟ میں بنایا۔ تو یہ کیا ہو گیا میرے بھائی؟ یہ ریاکاری اس کو جو ہے کیا جہنم میں لے جائے گی۔ آپ سبحان اللہ ایک پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں، آپ کا ایک ایک پیسہ ضائع نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک پودے کی شکل میں خوب اگائے گا، بہت بڑا درخت ہو جائے گا۔ آپ کا تھوڑا پیسہ بھی معمولی نہیں ہے، لیکن زیادہ پیسہ بھی معمولی نہیں ہے، ہر چیز بڑی اہمیت کی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اخلاص کی بنیاد پر کریں، شرک اور ریاکاری سے ہم بچ جائیں۔ اور ایک چیز ہے، اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آتا للہ، جو اللہ کے لیے دیا، اللہ کے لیے رک گیا، فقد استکمل الایمان، اس نے ایمان کے کامل درجے کو پا لیا۔ وقت کافی ہو چکا ہے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم ہر کام اخلاص کی بنیاد پر کریں، اور اخلاص کے منافی کام شرک اکبر، شرک اصغر سے بچ جائیں، ریاکاری سے بچ جائیں، تکبر سے بچ جائیں، خود پسندی سے بچ جائیں، اور اپنی خواہشات کی تکمیل جو اسلام کے خلاف ہو یا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہو، اس سے ہم بچ جائیں۔ تو یہ اخلاص کے تقاضے ہیں، مفسدات اخلاص سے ہم بچ جائیں گے، اخلاص پر ہم جو ہے کہ عمل پیرا ہو جائیں گے۔ تو پھر یقینی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے لا الہ الا اللہ خالص دل سے پڑھ لیا، وہ جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، جہنم کی آگ اس کو نہیں چھوئے گی۔ یہ ہے اخلاص کا بڑا فائدہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اخلاص کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، ریاکاری سے، دکھاوے سے، شہرت سے ہمیں بچا۔ اے اللہ، جو بھی ہم کام کرتے ہیں، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو یا قربانی ہو، سب کام تیرے ہی لیے کرنے کی ہمیں سعادت عطا فرما۔ اے اللہ، جو پریشان حال ہیں، اے اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، جو مصیبت زدہ ہیں، اے اللہ تو ان کی مصیبتوں کو دور فرما۔ اے اللہ، جو بیمار حال ہیں، اے اللہ تو ان کو شفاء کلیہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ، کرونا وائرس، بلیک فنگس اور دیگر جو بیماریاں آ رہی ہیں، اے اللہ یہ بے حیائی اور فحش کی زیادتی کی وجہ سے آتے ہیں، حدیث میں آتا ہے۔ اے اللہ، ہم سب کو بے حیائی فحش کاموں سے بچا، اور ساتھ ساتھ اے اللہ ہم یہ دعا کرتے ہیں، ہم گنہگار ہیں، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ان وباؤں کو دور فرما دے۔ اے اللہ، یہ وبائیں صدقہ خیرات کرنے سے ٹل جاتی ہیں، اے اللہ ہمیں کثرت سے صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو خوب عبادات کے بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ وأقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين۔